عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دی گئی ہے، اور وہ مصیبت کھڑی کی گئی ہے پارٹی کے اندر سے، اور وہ ہے شیر افضل مروت صاحب کا اسٹیٹمنٹ۔ وہ ایک انٹرویو پروگرام میں گئے اور انہوں نے اس پروگرام میں یہ کہہ دیا کہ رجیم چینج میں سعودی عرب اور محمد بن سلمان یعنی کہ سعودی خاندان، حکمراں خاندان بھی ملوث ہے، اور عمران خان صاحب کو فارغ کروانے میں سعودی عرب کا بھی کردار ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی بی ٹیم کے طور پہ سعودی عرب نے اس میں کام کیا۔ یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ عمران خان صاحب اور سعودی عرب کے تعلقات اور سعودی شاہی خاندان کے ساتھ تعلقات خراب کر سکتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سعودی فرمانرواؤں کے خلاف تعلقات خراب کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا میں کہنا چاہوں گا کہ ایک انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے شیر افضل مروت صاحب کی، وہ انہوں نے دانستہ کی، نادانستگی میں کی، سوچ سمجھ کے کی، بے سوچے کی، اور یہ ابھی اس کا وہ وہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یا پھر وہ شخص جس نے یہ بات کی ہو۔ لیکن ان کا یہ بیان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ایک بیلسٹک میزائل سے کم نہیں تھا، اور ایک خودکش حملہ تھا پاکستان تحریک انصاف پہ اور عمران خان پہ، جس میں کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہو سکتا تھا۔ لیکن فی الوقت سب سے پہلے اس چیز کو بھانپا زلفی بخاری صاحب نے، اور انہوں نے فوراً سوشل میڈیا پہ جا کے اس کو ڈینائی کیا، اور انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کا سعودی عرب سے متعلق بیان جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور سعودی عرب کے بارے میں نہ تو عمران خان اور نہ ہی پی ٹی آئی ایسی کوئی رائے رکھتے ہیں، اور سعودی عرب ہمیشہ سے ہمارا قریبی بردر ملک رہا ہے اور رہے گا۔ سعودی عرب کبھی بھی کسی بھی صورت یا حالات میں ہماری مدد کرنے میں ناکام نہیں ہوا، جو کہ فیکٹ ہے۔ یہاں تک کہ سعودی وفد کا حالیہ دورہ بھی اسی کا ثبوت ہے۔ ہمارے پاس سعودی عرب کی طرف سے کسی قسم کی مداخلت پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہمیں فخر ہے اور شاہی خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اولین ترجیح سمجھتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اسٹیٹمنٹ فوری طور پہ دی، اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کی اپنی جو ہے ان کی خبر آئی، اور ان کے ترجمان کا اپنا بیان آیا، رؤف حسن صاحب کا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خطرناک کھیل عمران خان صاحب کے خلاف دانستگی میں یا نادانستگی میں ہو گیا، اور اگر اس کا ازالہ نہ کیا جاتا یا ازالہ نہ کیا گیا تو یہ ایسے ہی سمجھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سعودی حکومت اور سعودی عرب اور سعودی شاہی فرمانرواؤں سے کوسوں دور لے جانے کا پلان ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب کے اور ایم بی ایس کے بہت اچھے براہ راست مراسم تھے اور ہیں، کیونکہ اس وقت وہ جیل میں ہیں ظاہر ہے، لیکن جیل سے پہلے تک عمران خان صاحب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے براہ راست ایک قابل اعتماد والا رشتہ، پیار محبت والا رشتہ موجود تھا، اور رابطے بھی تھے۔ اور عمران خان صاحب جو ہے مشکل ترین ایک لمحہ آیا عمران خان صاحب پہ، تو اس وقت ایم بی ایس نے انٹروین کیا، اور عمران خان صاحب کے لیے وہ لمحہ جو ہے مشکل ترین لمحہ، وہ اس سے نجات ملی۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، جسے میرا اپنا خیال ہے کہ زلفی بخاری جو ہیں وہ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ تو یہ تو ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے، جب تک ڈاکٹر عارف علوی صاحب ایوان صدر میں موجود تھے، تو اس وقت جو سعودی قیادت ہے وہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے بھی رابطے میں رہی، اور مسلسل رابطے میں رہی، خواہ وہ سعودی ایمبیسیڈر ہوں یا سعودی حکام ہوں۔ لہٰذا جب بھی سعودی عرب سے کوئی ڈیلیگیشن آیا اس دوران پچھلے 2 سالوں میں، تو سعودی ڈیلیگیشن ایوان صدر میں ڈاکٹر عارف علوی سے ملے بغیر نہیں گیا واپس، اور ان کا انٹریکشن رہا ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ، کیونکہ ڈاکٹر عارف علوی ہی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے تھے ایوان صدر میں۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہے شیر افضل مروت صاحب نے جو کی، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ ایک انہوں نے آؤٹ آف دا باکس اور کریز سے باہر نکل کے ایک غیر محتاط گفتگو کی، جس کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شدید رد عمل آ رہا ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں پارٹی کے اندر، لیکن اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ عمران خان صاحب تو ظاہر ہے جیل میں ہیں، وہ اس وقت کیا کر سکتے ہیں، جب باہر نکلیں گے تو تبھی بات ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو ترجمان ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے جو پارٹی ترجمان ہے رؤف حسن صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی وہاں پر
بطور مرکزی ترجمان جماعت کے رہنما شیر افضل مروت صاحب کے رجیم چینج آپریشن میں سعودی عرب کے کردار کے حوالے سے ایک نجی ٹی وی پروگرام میں پیش کردہ خیالات کو حقائق سے یکسر منافی قرار دے کر ان سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، یہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے۔ اور شیر افضل مروت صاحب کے خیالات پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی یا موقف کی کسی طور پر بھی نہ غمازی کرتے ہیں، نہ انہیں حقیقت پر مبنی سمجھتے ہیں۔ یہ کلیتاً ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے جسے کسی سطح پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا کارکنان کی تائید و توثیق حاصل نہیں ہے۔ سعودی عرب کا شمار پاکستان کے نہایت قریبی اور بااعتماد برادر اسلامی ممالک میں ہوتا ہے، جس کی حکومت اور عوام سے پاکستان کے تعلقات کو بانی چیئرمین عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان نہایت قدر و منزلت سے دیکھتے ہیں۔ عمران خان اور سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم عزت مآب جناب محمد بن سلمان کے مابین باہم احترام، اعتماد اور برادرانہ اخوت کا رشتہ قائم ہے، جسے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان نہایت اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ ہے کہ جنرل فیض حمید ان کو قابو کرنے کی، ان کو گھیرنے کی بڑے عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو قابو کرنے کے لیے بڑے جتن کیے گئے، لیکن وہ قابو نہیں آئے۔ اور ان کا بڑا ہی دو ٹوک ان کا موقف ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اعلیٰ کمان کی حکم پر کیا، بطور ڈی جی سی کیا یا بطور ڈی جی آئی ایس آئی کیا، وہ جو آرمی چیف حکم دیتے تھے وہ اس کو بجا لاتے تھے، اور یہی فوج کا ڈسپلن ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب ان کو ایک اور کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں فیض آباد دھرنا کیس سے تو وہ نکل آئے، اور فیض آباد دھرنا کیس سے تو وہ ان کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ وہاں سے تو کلین چٹ مل گئی۔ لیکن جیسے ہی ان کو وہاں سے کلین چٹ ملی، اس کے بعد جو ہوا وہ ایک حیرت انگیز خبر ہے، اور اس میں اب جو ہے ان کے خلاف ایک انکوائری شروع کر دی گئی ہے، اور انکوائری شروع کی ہے فوجی حکام نے جی ایچ کیو میں، اور وہ ہے ایک پرائیویٹ الزام پہ ان کو اب انکوائری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ خبر آئی ہے پنڈی سے ہی آئی ہے، پنڈی سے جنریٹ ہوئی۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر الزامات کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی قائم۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف انکوائری کمیٹی اعلیٰ عدلیہ اور وزارت دفاع کے احکامات کی روشنی میں قائم کی گئی ہے، اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی بارے معلومات جو معاملات کی اعلیٰ عدلیہ سمیت جو ہے عدالت کر چکی ہے۔ یہ ٹاپ سٹی کا ہے معاملہ، اور ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور اس حوالے سے جنرل فیض حمید کے خلاف ایک انکوائری انیشیٹ کی گئی ہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی پر ٹاپ سٹی کے حوالے سے اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگایا گیا ہے، اور اس پہ اب رپورٹ مرتب کریں گے وہ کہتے ہیں، اور جیسی رپورٹ آئے گی تو ہم پھر اس کے اکارڈنگلی جو ہے سفارشات پیش کرے گی، اور اس کے بعد پھر جی ایچ کیو حرکت میں آئے گا، یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب حرکت میں آئیں گے اور اس کا پھر جائزہ لیں گے۔